السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ سورہ یوسف ہمیں بتاتی ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، نہایت قریب ترین عزیز جدا ہو سکتا ہے، قید بلا جرم بھی ہو سکتی ہے، دعائیں جلد یا بدیر لیکن قبول ضرور ہوتی ہے۔ اللہ پر کامل بھروسہ اور صبر کرنے والوں کو اللہ ایسا مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی راضی اور ناراض ہونے کی دو علامتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ تیرے راضی ہونے اور تیرے ناراض ہونے کی علامتیں کیا ہیں؟ 4 علامتیں، جن میں سے 2 علامتیں بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس وقت بارشوں کی ضرورت ہو اور میں بارشیں بھیج دوں، میں راضی ہوں۔ بارشوں کی ضرورت نہ ہو اور بارشیں آ جائے تو سمجھ لو میں ناراض ہوں۔ میں ظالم حکمران مسلط کر دوں، جس کے دل میں رحم کا ذرہ بھی نہ ہو، سمجھ لو میں ناراض ہوں۔ اللہ والوں، جب ہم پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو فوراً ہماری نظر اللہ عز و جل شانہ پر اٹھے، ہمارا رجوع اللہ عز و جل شانہ کی ذات اعلیٰ کی طرف ہو جائے، ہم پریشان ہو جائیں، بے قرار ہو جائیں، فکر مند ہو جائیں کہ لگتا ہے میرا اللہ ناراض ہے۔ جو باقی نہیں وہی باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لوگوں میں بانٹنے کے لیے بکری ذبح کی گئی۔ بعد ازاں رسول اللہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، کچھ بچا ہے یا سارا گوشت تقسیم کر دیا گیا؟ سیدہ عائشہ نے بتایا، بس بکری کا ایک شانہ بچا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بانٹ دیا گیا وہی تو آخرت کے لیے باقی بچا ہے۔ حلال لیں اور حرام کو چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق کے بارے میں کبھی بھی یہ خیال مت کرو کہ وہ دیر سے پہنچا، کیونکہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنے رزق کا آخری لقمہ نہ کھا لے، اس لیے مانگنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو، حلال لو، حرام چھوڑ دو۔ خار طیبہ ملے یا پھول ملے، بھیک میں کچھ بھی یا رسول ملے، اپنی پلکوں پہ ہم سجا لیں گے اگر تیرے آستہ کی دھول ملے۔ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے۔ تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا، الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ من گھڑت حدیث۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب آخری زمانے میں میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں
ایسی ایسی احادیث سنائیں گے کہ جو نہ تم نے سنی ہوگی اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے، پس ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا۔ گناہ کی نحوست اور نیکی کی برکت۔ یقین جانو گناہوں کی نحوست سے بدن کمزور اور دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور نیکیوں کی برکت سے بدن مضبوط اور دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں کہ جس کا درجہ نماز، روزے اور صدقہ سے بھی زیادہ ہے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کرنا اور آپس میں فساد پیدا کرنا تو نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات جب اس کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے، حقیقی بادشاہ تو میں ہی ہوں، کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار سنوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معافی دے دوں؟ وہ برابر اسی طرح فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ رمضان میں سب کو مختلف حالات ملیں گے، سب کے پاس عبادت کے لیے بھی ایک جیسا وقت نہیں ہوگا، تو آپ کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے حساب سے اپنا ٹائم میچ کرنا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا وقت ملے وہ خالص اللہ کے لیے ہو، دکھاوا نہ ہو، اس عمل میں دل کی موجودگی ہو۔ آپ جو کر رہی ہیں، جو مانگ رہی ہیں، اللہ سے آپ کو اس کا علم ہو۔ مثال کے طور پر آپ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں تو اسے بوجھ بنا کر نہیں پڑھیں، نہ ہی کوئی ریس لگانی ہے، تھوڑا پڑھ لیں لیکن خوبصورت پڑھیں۔ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں۔ نماز کی توفیق چھین لیتا ہے، حرام تعلقات میں مبتلا کر دیتا ہے، انسان برے دوستوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ بے پناہ گناہ ہونا، فضول کاموں میں وقت گزارنا، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا، برائی کو برائی نہ سمجھنا، توبہ استغفار نہ کرنا۔ کیوں سکون کے لیے محض مرنے کا خیال ہی خوبصورت لگتا ہے۔ کسی پر اعتماد کرو لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے اپنے دانت ہی آپ کی اپنی زبان کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ ایسے نامعلوم ذرائع سے وسیلے بناتا ہے کہ بندہ حیرت سے آسمان کو ہی تکتا رہ جاتا ہے۔ میں حاجیوں میں شامل نہیں ہوں، اے رب، لیکن میرا دل آپ کی محبت میں تکبیر کہتا رہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔